ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب پہلی 6 آیات۔ اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں۔ اور اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ مگر وہ چپ رہ گئے۔ اور اس نے ان پر غصے سے نظر دوڑا کر اور ان کی سنگ دلی کے سبب غمگین ہو کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ تب فریسی باہر جا کر فی الفور ہیرودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اسے ہلاک کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، میں بردر اسد برنارڈو پی کراچی سے علم الہیت کا طالب علم آج کی تلاوتوں کے حوالے سے آج کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت عبرانیوں کے نام خط اس کے 7ویں باب میں سے لی گئی ہے، جس پہ ہم ملک صادق کی کہانت کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے انجیل مقدس کا اقتباس مقدس مرکز کی انجیل کے 3 باب میں سے لیا گیا ہے، جس میں ہم یہودیوں اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان سبت کے دن ہونے والی بحث کا بیان سنتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک سوکھے ہاتھ والے آدمی کا انتخاب کیا اور اس کو لوگوں کے درمیان کھڑا کیا تاکہ خداوند یسوع مسیح سبت کے دن اس کو شفا دیں، اور وہ اس کو سزاوار ٹھہرا کر اس پر الزام لگا کر اس کے قتل کا منصوبہ بنائیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح حکمت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس آدمی کو، مفلوج آدمی کو شفا بھی دیتے ہیں۔ دراصل فریسیوں کے مطابق سبت کے دن کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی یہودی کو دیکھتے ہیں تو وہ سبت کے روز اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک ناکارہ آدمی کی طرح گھر میں بند کر لیتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سبت کے دن کسی بھی قسم کا اچھا یا برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس سے بالکل مختلف خیال رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ اگر ضرورت محسوس ہو اور کوئی اچھا کام ہو تو ہمیں وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کی جان بچانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے دراصل مکمل طور پر یہ ارادہ کیا تھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو پھنسایا جائے۔ ان کی بری نیت اور دل کی ناپاکی بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کے نیک اعمال کے متعلق تھی کہ وہ کیوں کر نیک اعمال لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ سوکھ جانے کا مطلب ہے خشک ہو جانا یا نمی کی کمی ہو جانا۔ مفلوج ہاتھ والا آدمی ایک ایسا شخص کی علامت تھا جس کے لیے معمول کی زندگی گزارنا مشکل تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے لیے امید کا پیغام بن کر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کے پانی سے خشک ہاتھ کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اور فریسی لوگ جو کہ شریعت کے مرکوز تھے اس معجزے کو دیکھ کر حیران تو ہوتے ہیں، لیکن اپنے منہ سے تعریفی کلمات ادا نہیں کرتے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کہانت ازلی کہانت ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح کاہن اعظم ہے، وہ سب سے عظیم کاہن ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صادق کے لیے بائبل مقدس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں بے باپ، بے ماں اور بے نسب نامہ۔ بہت سے لوگ اس کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ بے باپ یا بے ماں، اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ملک صادق کے ماں باپ نہیں، یا اس کا شروع یا آخر نہیں، بلکہ حقیقتاً نوشتہ اس کا ذکر نہیں کرتا تاکہ وہ مسیح کا کامل نمونہ نہ بنے، جو خدا کا بیٹا ہو کر نہ شروع رکھتا نہ آخر، اور زمینی ماں باپ بھی نہیں رکھتا، اور یہ اس کی کہانت اپنے والدین سے نسلی اور نسبی نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہم اس کاہن کے ماننے والے ہیں جو خدا کی طرف سے منسوخ کیا گیا۔
آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنا ہے۔ کیا ہم فقیوں اور فریسیوں کی طرح شریعت کے پابند ہو کر لوگوں کی خدمت کرنے سے انکاری رہتے ہیں، یا ہم اس حقیقی تشریح کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی، اور لوگوں کے دل کھول کر خدمت کرتے ہیں؟ لہٰذا خداوند کا پاک کلام ہمیں آج کی ان اقتباس پر غور و خوض کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔